مشکل کو دور فرما، اور اے پروردگار ان برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دعا کریں ان عزیز کے لیے، مومن کے لیے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے ان کو اور دیگر تمام مومنین جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم کا شکر جس نے ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی آپ مومنین کی خدمت میں یہاں حاضر ہونے کی، اور جنہوں نے عزیزان نے دعوت دی، پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش کروں کہ اگر میں خود صلوات پڑھوں، چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کر سکوں، لہٰذا جتنے بھی ماشاءاللہ نعروں والے ہیں اور صلواتوں والے ہیں وہ ایک دفعہ بریکوں پہ پاؤں رکھ کے اور توجہ سے مجلس کو سنیں گے تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ سارا اس میں نہ گزر جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کا جتنا دل کرے جب میں چلا جاؤں پیچھے نعرے بھی مارے، صلواتیں بھی پڑھیں، چونکہ ٹائم کم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں تو جس اور نعرہ مرایا اس تو جرمانہ لانا، ٹھیک ہے، کیونکہ آنکھوں بھی تو موڑ بھی مار دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کی خدمت میں اللہ کے کلام کی دو آیتیں میں نے، ایک سورت ہے قرآن کی جس کا نام ہے سورۃ الصف۔ صف راشن والی نہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والوں کی صف۔ صفیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، تو سورت کا نام ہے سورۃ الصف۔ اس کی آیت نمبر 10 ہے اور 11 ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنی، لیکن اس کا بیان، ان دو آیتوں کا بیان شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں قرآن اور حسین کے رشتے کے بارے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ کہیں قرآن اور اہل بیت، اور چونکہ ایام امام مظلوم ہیں، ایام عزا ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن اور حسین کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ تو یہ رشتہ کسی اور نے نہیں بتایا، اللہ کے سچے رسول نے بتایا۔
یہ سبق کی دہرائی کروا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انسان کو پتہ ہوتا ہے لیکن ان پر صحیح طرح عمل نہیں کرتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو سبق کی دہرائی فائدہ دیتی ہے. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے لگے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت قریب آیا، نبیوں کے سردار کا، جد الحسن والحسین کا، تو اللہ کے نبی نے اپنے بعد امت کو ہدایت پر رہنے کا طریقہ بتایا تاکہ جس رستے پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد اسی رستے پر قائم رہو. بہت ساری ہدایات دی، ان میں سے ایک ہدایت بڑی مشہور ہے، اور وہ کون سی ہے؟ فرمایا میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا جیڑا کام تسی کردے ہو وہ اس تے آکھنا ہے سبحان اللہ، تے جیڑا کام نبی آکھیا ہوئے کرو تے نہ کردے ہوئے تو اس تے آکھنا نے ہائے ہے، تاکہ پتہ تو چلے نا ہمیں ہر چیز پہ سبحان اللہ نہ ہوتی رہے. ہائے ہائے یعنی افسوس ہے، ہم کوئی نہیں کرتے، اور آپ نہیں کریں گے تو میں پوچھوں گا یہ سبحان اللہ یہ ہائے ہائے ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت، میرے اہل بیت. پھر فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کس کس کا دامن؟ قرآن کا. اور دامن تھامنے سے کیا مراد ہے؟ تمہاری پوری توجہ قرآن کی طرف بھی رہے اور پوری توجہ اہل بیت کی طرف بھی رہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں ہماری قوم کی قرآن کی طرف پوری توجہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، اس پر بھی نوع لکھو. ہائے نبی نے فرمایا قرآن کو غور سے پڑھو، ہائے اسی کوئی نہیں پڑھتا. اس پہ نوع لکھو تاکہ جو نوع سنے اس کو احساس ہو کہ میں نے کیا کرنا. تو قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن جس نے تھاما، خاص طور پہ جو پیچھے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتی ہو. کم از کم اگلی نسل جو آئے، جو ماں، جو بہن اللہ کی کتاب سے خود آشنا ہے تو اس کے گھر میں جو پلیں گے وہ بھی خود بخود آشنا اللہ کی کتاب سے ہو جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ گھروں میں ذکر اہل بیت ان کی باتیں بہت کرتی ہیں، لیکن یہ آدھا معاملہ ہے، باقی آدھا معاملہ قرآن ہے. اور آدھی چیز سے اللہ کا نبی فرما رہے کب منزل پر پہنچو گے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھاما تو یاد رکھو، اگر ایک کا دامن نہیں تھاما اور سمجھتے ہو دوسرے کا تھام لیا ہے، کبھی مت سمجھنا، رسول سے سیانے مت بننا کہ رسول نے کہا دو تو تم کہو ایک اور پھر اسی منزل پر پہنچ جاؤ. کبھی نہیں پہنچ سکتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کوئی سیانا نہیں ہے، اللہ کے نبی سے سیانا کوئی نہیں ہے. جو کہے میں سیانا ہوں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب اس سبق کی دہرائی کے بعد آئیں اسی قرآن کا تھوڑا سا ذائقہ آپ کو چکھاؤں. مزہ آتا ہے یا مزہ؟ ہاں آتا ہوتا تو پڑھتے نہ ہوتے. اگر مزہ آتا ہوتا پڑھتے نہ ہوتے. ہاں مزہ کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ اے ایمان والو جو کہہ رہے مزہ آتا ہے، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے کوئی؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی اسی سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے. اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟
جب آپ کو کوئی استاد بتائے، آپ سٹوڈنٹ ہو، آپ کو استاد بتائے یہ والی کتاب پڑھ کامیاب ہو جائے گا، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نا۔ جب کائنات کے سب سے بڑے استاد نے فرمایا یہ قرآن پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ قرآن ورگی کتاب ہی کوئی نہیں، پڑھیا ہے؟ پڑھیا کوئی نہیں۔ مولوی صاحب نے ختم پڑھا تھا، وہاں پہ سنا تھا، اور 2-3 صورتیں یاد ہیں، وہ بھی ان کو جو نماز پڑھتے ہیں۔ باقی جو بیٹھتے ہیں نا فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ میں نے دیکھا فوتگی پہ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، جی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو مڑ چپ کر جاتے، منہ ہلاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ تو میں نے بندے سے پوچھا اگے میں نداس کی ہے؟ آدھا جی کوئی نہیں ہو، منہ ہلاندہ پہ کہ بندے نو پتہ نہ لگے۔ سورۃ الفاتحہ بھی کوئی نہیں آتی، تے ہیں کون؟ مولا علی نو منن والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب مدینۃ العلم، سردار انبیاء کا شاگرد اول، اس کو ماننے والے تے سورۃ الفاتحہ کوئی نہیں ہوں گے۔ عجیب بات نہیں؟ یہ بھی معجزہ ہے جو ہم نے کر کے دکھا دیا آج، ٹھیک ہے؟ معجزہ ہے نا یہ بھی۔ علی کا ماننے والا سورۃ الفاتحہ کوئی نہ آتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ اور کتنے بندے ہیں اپنا کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سے میں نے کہا سنا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بلا خلاف فصل، تو بلا خلاف فصل۔ میں کہوں اے کی پڑھی بلا، کہتا جی تو بلا خلاف فصل۔ زندہ بات، مشکل ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، ولایت پر عمل تو سخت ہے ہی، پڑھنا بھی سخت ہے۔ علی ولی اللہ کہنا آسان ہے، آگے جا کے گاڑی ببلنگ کرنا شروع کر دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی بھی اور عمل کی بھی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 11۔ کہانی تھوڑی پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، میں آیت نمبر 8 سے شروع کر رہا ہوں، جلدی جلدی سننا غور سے ہے تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ یہ جو سورۃ الصف ہے اس کی آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13، کتنی آیتیں بنی؟ 6۔ یہ آپ کو پڑھ کے سنانی۔ توجہ کس طرف رکھنی ہے؟ میں کیا بتا رہا تھا؟ امام حسین اور قرآن کا رشتہ کیا ہے؟ امام حسین اور قرآن کا رشتہ جو نبی نے بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن اور میرا حسین کبھی جدا، حسین کا بابا علی اور قرآن کبھی جدا، اہل بیت میرے کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں نبی نے فرمایا قرآن بھی تھامو اور اہل بیت بھی تھامو؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن جیسے اترا تھا ویسے قیامت تک محفوظ رہے گا، اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ لیکن اہل بیت کا نام لے کر کئی خبیثوں نے جھوٹ بھی بول دیے۔ علماء حدیث کو اس بات کا پتہ ہے، قرآن شروع سے لے کے آخر تک من الجنت والناس تک محفوظ ہے۔ جڑے اندر محفوظ نہیں وہ کوڑے بے ایمان ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ شیطان کے چیلے ہیں اور عقل سے فارغ ہیں۔ اس کی دلیلیں اپنی جگہ پر ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو آئے، توجہ فرمائے، اگر کوئی آئے آپ کو کہے مینو علی دے بارے شک کے، تو انہوں کیسا لگ سی؟ دل کر سی نا مارو منہ تھا کر سی تو جڑا آکھے مینو قرآن شک کے، اتنا ہی مکہ ہونا چاہیے، مارنا نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی برا لگنا چاہیے، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے کوئی ذاکر ہو، چاہے کوئی شاعر ہو۔ جتنا کوئی اہل بیت کے بارے میں مشکوک کرنے کی کوشش کرے غصہ آتا ہے، اتنا ہی قرآن کے بارے میں کوئی مشکوک کرے غصہ آنا چاہیے۔ تو نبی نے فرمایا میرا حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، جس نے حقیقت میں حسین کو سمجھنا ہے بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے پتہ چلے گا۔ اللہ جب اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے
اپنا نمائندہ بنا کر تو ان کی کیا ذمہ داریاں لگاتا ہے، ان سے کیا کہتا ہے تم نے کیا کیا کرنا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کے اندر اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور حسین کون ہے؟ انبیاء کا وارث۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو انبیاء کا وارث انبیاء کے راستے سے ہٹ کر تو نہیں چلے گا۔ تو جو کام اللہ سارے نبیوں کو حکم دے رہے، حسین کی کربلا بھی اسی کام کے لیے تھی۔ حسین کی کربلا اس لیے نہیں تھی کہ جو مرضی کرتے رہو، امام حسین نو رو وہ جنت ٹکٹ لو تو گھر جاؤ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے بیان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین کو ہم نے بس رونا ہے، ہم نے بس رونا ہے۔ کوئی شک نہیں، رونا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ یاد رکھو، رونے کی اہمیت، اہل بیت کو رونا، امام حسین کے مصائب پہ رونا اپنی جگہ پر اہم ترین کام ہے، ضروری ترین کام ہے۔ یہ جو قربانی اسلام بچانے کے لیے دی گئی، یہ آنسو اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن کوئی مکاری کرے اور کہے کہ بس آپ نے رو دیا حق ادا ہو گیا، نہیں، یہ بے ایمانی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں بے ایمانی ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس لیے نہیں یہ ظلم برداشت کیے، تیروں تلواروں سے بدن چھلنی کرایا کہ پیچھے آنے والے بے ایمان کوڑے وہ مجھے رو کے بخشے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، یہ رونا اگر میری زندگی کو بھی حسین نے جو کہا ہے ویسا بنا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، ورنہ یہ نہیں کہ صرف رونا ہے، ہم نے باہر جا کے جو مرضی کرتے رہو۔ یہ جو بھی بیان کرے سمجھ لیں وہ حسین کو قرآن سے جدا کر کے بیان کر رہا ہے، اور حسین قرآن سے جدا، وہ اس کا اپنا گھڑا ہوا حسین ہے، وہ رسول پاک کا نواسہ حسین نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ جوڑ دیا جائے جس کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ پہلے مسیحیوں نے کہا تھا ایک زمانے میں، انہوں نے کہا جب حضرت عیسیٰ کے دین کو انہوں نے بدلا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر بڑے ظلم ہوئے، حضرت عیسیٰ نے بڑی ماریں کھائیں۔ غور سے سننا، حضرت عیسیٰ نے بڑے ظلم سہے، بڑی ماریں کھائیں، مڑکی ہویا، انہوں نے جو ماریں کھائیں وہ ان کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چال بھائی، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کروائیں تاکہ پیچھے منن والے جڑے کالے کرتوت کرن او بخشی جائیں۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ کے ساتھ اللہ کو دشمنی تھی اور بے ایمانوں کے ساتھ اللہ کو پیار تھا۔ بھئی مارا کھاوے عیسیٰ تے بخشے جامن بے ایمان، اور کسی بہت بڑے بے ایمان نے اس نظریے کو عیسائیوں سے اٹھایا، شیعہ میں لایا اور عیسیٰ کی جگہ امام حسین کا نام رکھا، اور کیا کہا؟ مولا حسین اتنے ظلم برداشت کیتے ہیں انہاں دے منن والے دے گناہاں دا فدیہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کو امام حسین کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی تھی کہ نبی کا نواسہ تو تیروں سے چھلنی ہو جائے تاکہ پچھلے بے ایمان بخشے جائیں۔ اس نظریے کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے حضرت ابلیس سے، جو پاک ہستیوں کے نام پہ وہ عقیدے بنواتا ہے جس کے بعد لوگ سمجھیں اسی تو مولا نو مندے ہیں تے اصل اچ مندے ابلیس دی گل پہ ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سنیں، ان آیات کو سنیں اور دیکھیں کربلا میں ہوا کیا ہے۔ آیت نمبر 8، اس آیت کا نام میں نے رکھا ہے حالات حاضرہ۔ کیا؟ جب یہ اتری تھی اس وقت کے بھی حالات حاضرہ
اور قیامت تک کے حالات حاضر، آج کے بھی۔ سنو غور سے، کیا کہہ رہے اللہ؟ فرما رہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کافر، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہدایت کا چراغ روشن کیا ہے، یہ کافر چاہتے ہیں اس چراغ کو، اسلام کی تحریک کو ناکام بنائے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے۔ غزوہ احد کے بعد یہ صورت اتری تھی، جنگ کے بعد، یعنی مسلمانوں کافروں کی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ حالات حاضرہ بتا رہا ہے کہ پہلے سمجھ لو یہ جنگ ہے کس لیے۔ اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ مخالف اس کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ادھر بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ اس کو نظر آئے گی جو انا نہ ہو، جو کیا نہ ہو؟ انا، اندھا۔ جو اندھا نہ ہو اس کو دکھائی دے گی، جو بہرا نہ ہو اس کو سنائی بھی دے گی۔ لیکن نہ یہ آنکھیں نہ یہ کان، اندر کی آنکھیں اور اندر کے کان۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، اندر کے اندھے ہوتے ہیں۔ یہ والے کان صحیح سنتے ہیں لیکن اندر کا کان ہدایت سنتا ہی نہیں ہے۔ پٹھی گل بڑے شوق سے سنتا ہے، ہدایت کی بات آئے ڈورا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ ویسے بڑے بڑی غلط جگہوں پہ بڑے شوق سے دیکھتا ہے، جہاں اچھی بات ہو انا ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کا اندھا پن اور بہرا پن، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ چاہتا ہے اپنے نور کو پورا کرے، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے۔ اس آیت کا نام تھا حالات حاضرہ۔ آیت نمبر 9، اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اللہ کرنا کیا چاہتا ہے، رسول کو جو بھیجا ہے کس لیے بھیجا اور کرنا کیا چاہتا ہے۔ غور سے سنو، جب رسول کا یہ کام ہے، حسین وارث رسول ہے، ان کا بھی یہی کام، کوئی اور کام نہیں جو اس سے جدا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سنو غور سے، آیت نمبر 9 کیا کہہ رہی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور برحق دین دے کر، اسلام شریعت دے کر۔ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کا منصوبہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ تمام دنیا پر اللہ اپنے اس رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ اور شیعہ سنی کا یہ عقیدہ ہے، تھوڑے اختلاف کے ساتھ، کہ رسول پاک کی آل میں سے اور علی و زہرا کی اولاد میں سے مہدی نام کی ایک ہستی ظاہر ہوگی جو پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرے گی۔ لیکن جب تک وہ نہیں آتے، ہم کس لیے؟ لنگر کرنے کے لیے۔ ہاں، تب تک اسلام سسپینڈ ہو گیا۔ آیا آج کفر اسلام کا دشمن نہیں ہے؟ کفر کی فوجیں میدان میں نہیں ہیں؟ کفر کی فوجیں ہوں میدان میں اور ہم کہیں اسی تے انتظار کردے پے ہیں، سانو تے جاگے تو ڈر لگا، بندے مار بھی دیں دے۔ سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ منصوبہ اللہ کا سمجھ آ گیا؟ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے پوری دنیا پر۔ یہ وعدہ پورا ہوگا 12ویں کے آنے سے، مہدی آخر الزمان کے آنے سے۔ لیکن اس سے پہلے جنگ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے ہم نے دبک جانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کی، ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا، 1 کروڑ یہودی نہیں ہے اور 2 ارب مسلمان ہیں۔ وہ 1 کروڑ نے ان 2 ارب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں 313,000 کو آگے لگا لیتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب اللہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یاد رکھے،
قرآن کی آیات کی نا تاریخ ختم نہیں ہوتی. جب میں دوائی تے لکھیا ہوندہ ہے اس تاریخ تو بعد استعمال نہیں کرنی, یہ ایکسپائر ہو گئی. قرآن کی آیات قیامت تک ایکسپائر نہیں ہوں گی. اب اللہ نے پلان بتا دیا. حالات حاضرہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. اللہ چاہتا ہے اپنے دین کو غالب کرے. تو ہر زمانے کے مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اب کہتا ہے مومنوں سے کہ یہ میرا منصوبہ ہے, یہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہوں تو کن فیکون سے کر لوں, لیکن میں چاہتا ہوں ان سے کرواؤں جنہوں نے میرا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا. کر تو میں بھی سکتا ہوں, ان سے کرواؤں تاکہ ان کی خطائیں بھی معاف کروں اور ان کو جنتیں بھی عطا کروں. سنو قرآن کے لفظ, آیت نمبر 10, یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. آپ سب وہی والے ہیں نا, کوئی بھی خارج تو نہیں, ایمان والوں میں سے. اے ایمان والو, بہت پیارے لفظ, غور کرنا کتنے پیارے انداز سے اللہ فرما رہا ہے. فرما رہا ہے اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں, میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے. منافع بھی کماؤ اور عذاب سے نجات بھی پاؤ. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتا نہ دوں. کیا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے اللہ سے, دسو یا نہ دسو؟ جی یا اللہ دسو یا نہ دسو؟ دسو. کون کہہ سکتا نہ دسو, ٹھیک ہے نا. اب آیت نمبر 11 میں اللہ وہ تجارت بتا رہا ہے کہ جو اگر نہ کی تو عذاب سے نجات نہیں ہے. کیونکہ کیا فرمایا, تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے. یعنی جو نہ کیتی تو پھر اگر ایک فوج آ کے کسی پہ حملہ کرے اور دوسری فوج مقابلہ ہی نہ کرے تو پھر ان کی چترول ہوتی ہے بعد میں, وہ فوج چھوڑتی تو نہیں ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے دشمنوں کے مقابلے میں اگر تم نے ذمہ داری پیدا نہ کی تو دنیا میں ان سے لتر کھاؤ گے, آگے مجھ سے کھاؤ گے. تو ہم دنیا میں تو کھا رہے ہیں, اور اگے دی رب جانے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. ہاں بے فکر ہو جاؤ, اگر فلسطینی کو لتر پڑے وہ بھی ہمیں پڑا ہے. اور اگر یہ اسرائیل نے فلسطین والا مسئلہ ختم کر لیا, اور خاص طور پہ ایران, اللہ حفظ کرے نظام انقلاب اسلامی کو, اگر یہ مورچہ خدا نہ خواستہ نہ رہا تو اگلی واری بھائی جی ساڑھی پاکستان دی. کیونکہ حضرت نتنیاہو فرمایا ہے ساڑھے دو ہی دشمن ہیں, ایک ایران تے ایک پاکستان. کیونکہ پاکستان والے کو ایٹم بم میں سانوے برداشت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ پہلا مورچہ ہی خراب نہ ہونے دے, پہلی صف ہی نہ گرنے دے تاکہ دوسرے تک نوبت ہی نہ آئے. توجہ فرما رہے ہیں. دشمن ایک رکاوٹ گراتا ہے تب آگے بڑھتا ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو پہلے مورچے پر ہی روک دے دشمن کو. تو اب اللہ کہہ رہے تجارت کیا ہے, توجہ فرمائیں, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو. ہائے ہائے ہائے, ایک ایڈی تجارت اسی تے کماؤ ہاستے تے تا اللہ تا اگلا بھی لہندہ پیسہ تھا. او بھائی تجارت کے لیے پہلے مال لگانا پڑتا ہے پھر پروفٹ ہوتا ہے. تجارت میں لوگ قرضے لے کے, اے قرضہ دیا جی فصل لانی ہے, اے قرضہ دیا جی کاروبار شروع کر لیتے ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے پہلے لگانا ہے پھر پروفٹ ہوگا. اللہ کہہ رہے لگاؤ, اور تم سے جو مانگ رہا ہوں وہ تمہیں دیا بھی میں نے ہے. اپنی اب دیکھو کربلا والے کتنے سمجھدار تھے, یہ انہوں نے تجارت کی.
جانتے ہو کربلا؟ یہ کربلا ہے۔ اے ایمان والو، تجارت کرو گے؟ حسین اور حسین کے ساتھیوں نے کہا ہم کریں گے، دعا کوئی کرے یا نہ کرے ہم کریں۔ سب کچھ دنیا کا تجھے تیری راہ میں دینا پڑے، ہم یہ تجارت کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مال سے اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ دنیا کی تجارتوں کمائیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، اللہ تمہیں بتا رہا ہے اپنے علم سے، تمہیں نہیں پتا یہ تجارت سب سے بہترین تجارت ہے۔ یہ تجارت حسین کے جد نے کی، یہ تجارت حسین کے بابا نے کی، یہ تجارت امام حسن نے کی، امام حسین نے، سب اہل بیت نے یہ تجارت کی۔ اور ایک بات سن لو، بات تمام کروں میں، کہ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہون جوڑے اٹھ کے سارا مال بھی دے چھڑیے تو ساری کسی نہ لڑائی کر کے جان بھی دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وقت آنے پر اس کے لیے بھی تیار رہے۔ حسینی وہ ہے جس کے اندر یہ جذبہ ہو، اگر وقت آ جائے تو اس دین کی خاطر، میں نے حسین سے سیکھا ہے، نہ مال کی پرواہ کروں گا نہ جان کی پرواہ کروں گا، لیکن جب تک وہ وقت نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تقویت کے لیے ہر کام جہاد ہے۔ جہاد کہتے ہیں کوشش میں، جو کوشش کو، اصل میں جہاد کا معنی کوشش ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرش عذاب بچھایا تاکہ لوگ دین سنیں، یہ جہاد ہے۔ یہ تو بڑا ہے، یہ تو کوشش کرنی پڑی۔ اللہ کی قسم، جہاں اللہ نے دیکھنے سے روکا ہے وہاں سے نظر نیچی کر لینا جہاد ہے۔ شیطان کرنے نہیں دیتا، شیطان کرنے نہیں دیتا، لیکن جہاں اللہ نے کہے نظر، اے رسول مومن مردوں سے کہو نظریں نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے کہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جہاں اللہ کا حکم ہے نظر نیچی کر، وہاں سے کتنی طاقت لگتی ہے نظر نیچے کرنے۔ لیکن یقین کرو بڑا پہلوان وہ ہے جو نظر جھکا ہے، وہ طاقتور ہے۔ اپنے اندر کے اس گندے برائی کا کہنے والے کو شکست دے دے، وہ مرد ہے۔ بعض دفعہ پہلوان گرانا آسان ہوتا ہے، نظریں جھکانا آسان نہیں ہوتا۔ اتنا انسان کو گناہ کی لذت کی عادت پڑ گئی ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بس جہاد کا معنی عام ہے، اللہ سے تجارت۔ اگر جنگ کا زمانہ آ جائے تو پھر جنگ پہ چلے جاؤ، جب جنگ کا زمانہ نہیں ہے جو کوشش میرے لیے کرو گے وہ جہاد ہے، جانوں سے، مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ اگر یہ اللہ آفر کر رہا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرنی ہے تو یہ ہے میری آفر، تو کوئی اور طریقے دا دین دسے تو وہ جھوٹا ہے، جس میں کچھ کرنا ہی نہ پوے، ایتھے بیٹھے بیٹھے ہی بندے بخشی جائیں۔ یہ سیکھنے کی جگہ ہے۔ کیا سیکھا ہے باہر نکل کے پتہ چلے گا۔ اگر یہاں آتے ہوئے اور باہر جاتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا، مولا میں حج کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی نشانی تو بتائیں کہ مجھے پتہ چلے میرا حج اللہ نے قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا۔ حج ہو، عزاداری ہو، کچھ بھی ہو، فارمولہ یہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جو تو زندگی حج سے پہلے گزار رہا تھا، حج سے آ کر اگر کوئی بہتری اچھائی پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ تیرا حج قبول ہے۔ جو تو ایسے کا ایسا ہی ہے جیسے گیا تھا تو پھر تیرا حج قبول۔ کوئی بھیڑی عادت چھڑ کے کوئی اچھی عادت پا کے عزاداری کی قبولیت کی یہ نشانی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ تجارت کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، تمام کر رہا ہوں، آیت نمبر 12 ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اگر اس تجارت کو تیار ہو، ایگریمنٹ سائن کرتے ہو تو اللہ تمہارے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے۔ اس طرح اللہ معاف کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں معاف کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ۔
تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں بہترین گھر، محلات، مسکن تمہیں عطا کرے گا۔ یہاں جتنا اچھا گھر بنا لو کوئی پتہ نہیں کب چھوڑنا پڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اولاد نکال دے یا ملک الموت نکال دے، نکلنا ضرور ہے، نکلنا ضرور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بعض اولادیں ایسی، اللہ ان کی ہدایت کرے، ایسے ہوتے ہیں جو باپ نے گھر محنتوں سے بنایا ہوتا ہے، جب خود بڑے ہو جاتے ہیں تو سب سے گندے والے کمرے میں ابا تے اماں کو رکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کا کم از کم محمد و آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ جس کو جنتیں ملی یہ عظیم کامیابی ہے۔ یہ تو ہے آخرت کا وعدہ، اور آخری آیت نمبر 13 صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں بھی تمہیں دوں گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی جب تم اللہ کی فوج بن جاؤ گے، تمہارا ہم و غم اللہ کی رضا بن جائے گا، چاہے جان کا معاملہ ہو چاہے مال کا معاملہ ہو، تم کہو گے سب اللہ کے لیے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب وہ مانگے دینے کو تیار ہیں، رخ تمہارا ادھر ہو جائے گا، تو پھر اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اور اللہ تمہیں دور نہیں قریب فتح بھی عطا کر دے گا۔ بس آخرت کا وعدہ آخرت کا ہے، دنیا میں بھی عزت اور کامیابی کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا رخ اس طرف کریں، نہ کہ ہم سمجھے جب محرم آنا ہے ہم نے کالے کپڑے پہننے ہیں، ماتم کرنا ہے، مجلس میں آنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہی گھوڑی اور وہی گھوڑی کا میدان۔ یہ بدترین ظلم ہے آج امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، یار یہ مجھے رونے آتے ہیں لیکن یہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں ان سے۔ جس مقصد کے لیے، جو میرا درد تھا اس درد کی، انہیں میرے بدن کے زخم یاد ہیں، میری روح کے زخم نہیں یاد۔ میں گھر سے نکلا کیوں تھا یہ بھول گئے ہیں، مجھے بدن پہ زخم لگے یہ ان کو یاد ہے۔ میں نے زخم کسی مقصد کے لیے کھائے تھے، حسینی وہ ہے جس کو وہ مقصد بھی یاد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی مقصد کو تاکہ لوگ بھول نہ جائیں، یاد لوگوں کو رکھوانے کے لیے میرے مولا سجاد بہت روتے تھے اپنے بابا حسین۔ بس ایک روایت پڑھوں، تھوڑا سا منظر کربلا کی یاد آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر مصائب بعد میں آپ سنیں گے، وقت کم ہے۔ امام روایت کے مطابق امام سجاد مدینہ میں ہیں، آ رہے ہیں گزر رہے ہیں کہیں سے مولا، دیکھا دور سے ایک قصاب جنہیں ہم قصائی کہتے ہیں، دیکھا ایک قصاب ایک حیوان کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا۔ جب بھی ایسا منظر دیکھتے تھے نا امام سجاد کو کربلا یاد آتی تھی۔ امام اس کے پاس گئے، اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ اے قصاب تو اس حیوان کو ذبح کرنے لگا ہے، اسے پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ اس نے رو کر جواب دیا، مولا آپ کے جد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کی شریعت میں حیوان کو ذبح کرنے کا جو ادب بتایا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اور دوسری بات ایک حیوان کو اس جیسے دوسرے حیوان کی نظروں کے سامنے بھی ذبح نہ کیا جائے۔ یہ جملے سنے گویا مولا سجاد کا رخ ادھر سے ہٹ گیا، کربلا کی طرف کر لیا، فرمایا آپ پر سلام اے میرے مظلوم بابا حسین، یہ قصاب کہتا ہے آپ کے جد کی شریعت میں حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے،
اور آپ کو فرات کنارے جب حیوان پانی پی رہے تھے ظالموں نے پیاسا ذبح کر دیا تھا، اور یہ قصاب کہہ رہا ہے کہ شریعت اسلام میں بری بات ہے ایک حیوان کو دوسرے اس جیسے حیوان کے سامنے ذبح کیا جائے۔ آپ کی مظلومیت پر سلام کہ جب آپ کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو علی کی بیٹی میری پھوپھی بی بی زینب وہ خنجر چلتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔